سورہ جن کی آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ظلم کرنے والے ہیں یا بے انصاف ہیں۔ اوپر والی آیت میں ایمان کی بات ہو رہی تھی، نیچے والی آیت میں مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ جیسے ہم انسانوں میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسلام کی حد تک دین قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایمان کی حد تک دین قبول کرتے ہیں، تو گویا کہ جنات میں بھی یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ ایمان والے بھی ہیں اور اسلام والے بھی ہیں۔ لہٰذا ایمان والا تو بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کا ایمان تو بہت گہرا ہوتا ہے، جبکہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر خیر اور شر دونوں چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ قاسطون کا لفظ آیا ہے، جو کہ قط سے ہے، جس کا معنی انصاف بھی ہوتا ہے اور ظلم بھی ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں ایسے جنات بھی ہیں کہ جو کہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا باعث بنتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بالکل ایسے ہی زیادتی کرتے ہیں جیسے کہ انسانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یعنی کہ ایک جماعت غالب ہے اور دوسری مغلوب ہے۔ تو گویا کہ جنات میں بھی ایسی پارٹیز ہوتی ہیں کہ جو ایک دوسرے کے اوپر غلبہ کر لیتی ہیں۔ آیت مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ فمن اسلم، جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، فاولئک، پس یہ وہی لوگ ہوتے ہیں تحروا رشدا، جنہیں ہدایت کی تلاش ہوتی ہے۔ یعنی کہ اسلام لانے کے بعد انسان کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ میں بیسٹ چیز کی تلاش میں رہوں، کہ اس دین کی سب سے خوبصورتی کیا ہے، اور تلاش کرنے کے لیے تحرو کا لفظ آیا ہے، اور تحرو کا معنی ہوتا ہے کہ سب سے عمدہ اور بہترین چیز کی تلاش میں رہنا، جو بیسٹ آف بیسٹ ہو اس کی تلاش میں رہنا۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ آج ہمیں بہتر سے بہترین کی تلاش ہے، مگر کس معاملے میں؟ ہمیں گھر اچھا چاہیے، ہمیں نوکری اچھی چاہیے، ہمیں رشتہ اچھا چاہیے، ہمیں الیکٹرانکس اچھی چاہیے، ہمیں کپڑا اچھا چاہیے۔ کیا ہماری یہ تلاش آج دین کے بارے میں ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے تحروا رشدا، کہ انہیں بہترین ہدایت کے لیے ایسی تلاش رہتی ہے۔ لہٰذا جو سنجیدہ مزاج لوگ ہوتے ہیں، جو تھوڑی سی گہرائی والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دین کے معاملے میں اصل بات کو تلاش کرتے ہیں، اصل بات کو ڈھونڈتے ہیں، ہر بات کو دلیل کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں، جنہیں سچے دین کی تلاش ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارا دین کے معاملے میں کیا ہے؟ کوئی بھی قاری صاحب آ کے بچوں کو پڑھا دے، کہیں سے بھی تھوڑا بہت ترجمہ کر لیں، جو ہمیں یوٹیوب پہ یا ہمیں موبائل پہ یا آسانی سے ہمیں دین مل جائے، بس ہم وہ کر لیں۔ آپ خود سوچیں کہ ہماری کتنی ریسرچ ہے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ایک کپڑا ڈھونڈنے کے لیے، بلکہ اس سے بھی آ جائیں کہ ایک سبزی ڈھونڈنے کے لیے ہمیں بازار جانا پڑتا ہے، ریڑھی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، اور اس کو بھی ہم الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ مگر دین کے معاملے میں جو ہمارے سامنے آ جائے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اور پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ رشد جو ہوتا ہے وہ خاص طرح کی ہدایت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی کا لائف سٹائل کیسے ہونا چاہیے، کہاں آپ نے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو گویا کہ جو ایک ڈیٹیل دین ہوتا ہے، جو گہرائی والا دین ہوتا ہے، اس کو رشد کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہم دین کے بارے میں اتنی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بات کو، ہر پہلو کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارا رویہ دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ ایک کپڑا سلواتے وقت بھی ہم اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ کلر کمبینیشن کیسا ہونا چاہیے، کون سی لیس میچنگ کرے گی، کون سی درزی سے اس کو سلوانا چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں ہمارا رویہ بہت سطحی ہے۔ پھر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّا وَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر یہ لوگ اپنے طریقے کے اوپر استقامت اختیار کرتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی پلاتے۔ آیت مبارکہ میں جو استقاموں کا لفظ آیا ہے، اگر ہم قرآن پاک پہ غور کرتے ہیں تو لفظ قامہ جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور جہاں کہیں بھی یہ استعمال ہوتا ہے بہت اعلیٰ درجے میں استعمال ہوتا ہے۔ صراط المستقیم کہا جاتا ہے، تو حالانکہ اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں، مگر ایک خوبصورت معنی یہ کہ جو اس راستے کے اوپر چلے گا یہ راستہ اس کو سیدھا کھڑا کر دے گا۔ اور قامہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نماز میں قیام کرتے ہیں، سیدھا کھڑا ہو جانا، تو ایسے راستے جو ہوتے ہیں انسان کو اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں، بلندی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سورہ 3 میں ہم نے پڑھا تھا احسن تقویم، کہ اللہ پاک نے انسان کو جو ہے بہت خوبصورت سانچے میں بنایا ہے، یعنی کہ انسان کا جو ظاہری سانچہ ہے وہ بھی ایسا ہے کہ قد و قامت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے ایسا بنایا ہے کہ یہ بلندی کی طرف جاتا ہے، اونچائی کی طرف جاتا ہے، اس کی اڑان ہی جو ہے وہ آسمانوں کی طرف ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت لفظ ہے۔ اور پھر اسی سے لفظ استقامت بنائے، جو قرآن پاک کی سب سے اہم اور خوبصورت ترین فلسفہ جو ہے وہ استقامت
استقامت ہے، اور یہاں پہ بھی آیا ہے کہ جو اپنے دین کے اوپر استقامت اختیار کرے گا وہ اونچا ہی جائے گا، اوپر ہی کھڑا ہوگا، بلندی کی طرف ہی جائے گا۔ پھر طریقہ کا لفظ استعمال کیا گیا، جو ہم نے پیچھے بھی ابھی پڑھا تھا کہ دین کے طریقے ہوں، ہموار راستے کو بھی طریقہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ طارق بھی بنا ہے۔ طارق جو ہے وہ مسافر کو بھی کہا جاتا ہے، رات میں آنے والے ستارے کو بھی کہا جاتا ہے، رات میں آنے والے مسافر کو بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس لفظ کے بہت زیادہ معنی جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، مگر یہاں پہ جو بالخصوص اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے دین کے طریقوں کے اوپر قائم رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت انداز میں کیا بات فرما رہے ہیں کہ ہم اسے بہت زیادہ پانی پلائیں گے۔ اب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پانی کا یہاں پہ کیا تعلق آتا ہے، تو لہٰذا مفسرین کرام نے اس کے بارے میں بہت زیادہ خوبصورت رائیں دی ہیں، جن میں سے چند اہم رائے یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ پانی انسان کو کیا کرتا ہے، اس کی پیاس کو بجھاتا ہے، اس کو سیراب کرتا ہے، اس کو زندگی دیتا ہے۔ تو جو اپنے دین کے اوپر استقامت اختیار کرے گا مشکل وقت میں بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کر دیں گے، جس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے جو ہے مشکل وقت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، وہ دین کے اوپر چلتے رہے، تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے پھر کیا مقام دیا، جس کی چند ایک مثالیں کہ ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بھوک کی وجہ سے راستوں میں پڑا ہوتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے جیسے کہ مجھے مرگی کے دورے پڑے ہوئے، جبکہ مجھے بھوک لگی ہوتی تھی۔ اور جس عورت کے گھر میں آپ نوکر بن کے کام کرتے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی شہر کا گورنر بنایا، اور وہی عورت جو ہے وہ آپ کی بیوی بنی۔ اللہ نے سیراب کیا کہ نہیں کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ عمر تجھے تو اونٹ بھی صحیح طریقے سے چلانے نہیں آتے، اور تو اس ماں کا بیٹا ہے جو کہ کچا گوشت کھایا کرتی تھی۔ تو وہ عمر ہیں جو کہ امیر المومنین بنے ہیں، اللہ نے سیراب کیا ہے۔ اور دوسرا معنی مفسرین کرام اس کا یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات قربانی ایک نسل دیتی ہے مگر سیراب دوسری نسل ہوتی ہے۔ ہم نے اسلام کے لیے کوئی قربانیاں نہیں دی، یہ صحابہ کرام کا دین ہے جو ہم تک پہنچا ہے، لہٰذا سیراب ہم ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے قرآن کی تفسیر میں یا حدیث کی شرح میں ہماری کوئی خدمت، ہمارا کوئی سفر، ہماری کوئی قربانی، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، مگر آج ہم چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے PDF پہ بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، اپنے موبائل پہ آڈیو سن کے ہم بڑی آسانی سے دین حاصل کر لیتے ہیں۔ لہٰذا محنتیں کسی نے کی ہیں، سیراب ہم لوگ ہو رہے ہیں۔ پاکستان بنانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی قربانیاں، ان کی ہجرتیں ہیں، لیکن جو ہے سیراب ہم لوگ ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت کچھ ہماری زندگیوں میں ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، وہ سب کچھ جو بعض اوقات ہمیں اپنی زندگی میں ملتا ہے ہمارے ماں باپ نے نہیں دیکھا ہوتا ہے، لیکن محنتیں کوششیں ان کی ہوتی ہیں، سیراب ہم لوگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت ایسے ہیں جو مڈل کلاس ہیں، اور ہم میں سے اکثریت کے ماں باپ ایسے ہیں جو کہ سادہ دیہاتی لوگ تھے، لہٰذا ان لوگوں نے اپنی سادگی میں ہمیں پڑھایا، اور آج ہماری لگژری والی لائف ہے، ہم کیا کچھ نہیں استعمال کرتے ہیں، تو قربانیاں کسی اور کی ہیں، فائدے ہم لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تیسرا معنی جو خوبصورت بیان کیا جاتا ہے کہ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ پانی کو وحی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ جو انسان دین کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتا رہے گا، جو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو دین کی آسان نہیں لگتی ہیں، ان پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، مگر اگر وہ جمع رہا اور کھڑا رہا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کی روح کو سیراب کر دیں گے، ہم اس کو دل کا سکون نصیب فرما دیں گے، ہم اس کی روحانیت کو بہت اعلیٰ مقام تک پہنچا دیں گے۔ اور پھر لفظ اس کہیں نہ آیا ہے، ہم کریں گے ایسا کہ ہم براہ راست اپنے بندے کے ساتھ ایک خصوصی تعلق رکھیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں ظاہر باطن دونوں طرح سے سیراب ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنایا کرو۔ مساجد لفظ جو ہے یہ سجدہ سے ہے، اور یہاں پہ ظرف مکان کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم جو آگے قرآن پاک پڑھتے جائیں گے، سورہ بقرہ میں بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سجدے کا ہمارے دین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور سجدے کی ہی نسبت سے جو ہے اللہ نے اپنے گھر کا نام جو ہے وہ مساجد رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں 4 طرح کی مساجد کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، مسجد حرام کا، مسجد اقصیٰ کا، مسجد قباء کا اور مسجد زرار کا۔ لہٰذا مساجد اس بات کو ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان میں صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد میں کسی بھی قسم کی دنیاوی تجارت کی بات چیت کرے، اللہ اس کو اس کی تجارت میں نفع نہ دے۔ جبکہ ہم مسجد حرام میں بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نمازوں میں دوبارہ آ جاتے ہیں، اور پھر مسجدوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ شاپنگ کی ہے۔ یہ تو ایک عام مسجد کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ اتنی بڑی مساجد۔
اس لیے حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مساجد سے باہر ایک الگ سے چبوترا بنایا ہوتا تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے کوئی دنیا کی بات کرنی ہے، کاروباری بات کرنی ہے، ذاتی بات کرنی ہے، تو وہ اللہ کے گھر سے نکل کے اس چبوترے میں جا کے بیٹھک کر لے۔ اس لیے حدیث پاک میں اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ مسجد میں کسی بھی قسم کی منادی نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی دنیاوی باتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے يَدْعُوهُ، اور جب وہ اللہ کی دعوت دیتا ہے قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کا ہجوم اس کے اوپر آ جائے گا۔ اب مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے 3 مفہوم بنتے ہیں، یا تو یہ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہے تو ایسی مجالس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مجالس بن جاتی ہیں، وہاں پہ فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ حالانکہ ایک فرشتے کی حیت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کا خلا بھر دیتے ہیں۔ پھر اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اللہ زمین اور آسمان میں کیسی وسعتیں پیدا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مخلوق جو ہے وہ 70,000 کی تعداد میں ایسی مجالس میں آتی ہے، جبکہ ہمارے گھر بھی اور ہمارے مدرسے بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ آسمانی نظام ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ دوسرا معنی جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جنات کا ہجوم ہو جانا، کہ جب اللہ کے نبی جو ہیں وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو آسمانی مخلوق ایسے جو ہے جن میں جنات بھی شامل تھے وہ ان کی یہ بات سنتی تھی، ان کا کلام سنتی تھی۔ اور تیسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مکہ شریف میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے تو یہ کافروں کا ہجوم آپ کی طرف دوڑتا تھا، آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور آیت مبارکہ میں لبدہ کا لفظ آیا ہے جو کہ لام با دال سے ہے۔ لبدہ کہتے ہیں تہ بدہ جمی ہوئی اون کو کہا جاتا ہے، اور ہجوم کو بھی اسی مناسبت سے ہجوم کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ بھی بندہ بندے کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اور لبدہ شہر کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، بالوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جل لگا کے چپک جانا جس میں بال بال کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور ہم نے 30ویں پارے میں پڑھا تھا اہلک تو مال اللبدہ، کہ مجھے میرے مال نے ہلاک کیا، اور وہاں پہ لبدہ کس سینس میں آیا تھا کہ نوٹ کے ساتھ نوٹ جڑا ہوا ہوتا ہے، جو پوری نوٹ کی ایک گٹھی ہوتی ہے تو ایک نوٹ کے اوپر دوسرا نوٹ جڑا ہوا ہوتا ہے، یہ اشرفیاں ہوتی ہیں تو اس کی تھیلی ہوتی ہے تو ایک اشرفی کے اوپر دوسری اشرفی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اس مناسبت سے کہ ایسا مال جو ہے وہ بھی انسان کو ہلاک کر دے گا۔ اور نبی علیہ السلام کے اوپر جب یہ آپ علیہ السلام کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینے کے لیے آتے تھے تو ایسے ہجوم کی صورت میں آیا کرتے تھے۔